ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صحابی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا گناہ ہوا ہے؟ آگے تم نے زنا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے زنا نہیں کیا ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے تم نے چوری کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے چوری بھی نہیں کی ہے، چوری سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے تم نے کیا ہے؟ شراب پی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے کی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابے بیٹھے ہوئے تھے، ان صحابے نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ گناہ یہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر سنائی کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا، میری بیوی حاملہ ہو گئی، چنانچہ مجھے سفر پر جانا ہوا۔ جب سفر پر جانا ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر بچہ ہو، لڑکا ہو تو اسے رکھ لینا، اگر لڑکی ہو تو اسے زندہ زمین میں درگور کر دینا۔ چنانچہ عرب کا یہ دستور تھا، وہ کسی کے کو داماد اپنا بنانا بہت عار کی بات سمجھتے تھے، ذلت کی بات سمجھتے تھے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ وہ شخص جو صحابی تھے وہ چلے گئے کہیں سفر پر۔ جب سفر پر گئے، اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے وہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی بہت حسین اور جمیل تھی۔ اس کی والدہ نے سوچا کہ اس کو یہیں پر رکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے وہاں رکھا اور اس کو زندہ زمین میں درگور نہیں کیا، زندہ زمین کے اندر اس کو دفنایا نہیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے انہوں نے جو اس کی بیوی تھی تو وہ ان کو رکھتی رہی وہاں پر اپنے گھر پر، لیکن جب اس کو خبر ملی، خط کے ذریعے خبر مل جاتی تھی، تو خبر ملی کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں، ہمارے شوہر آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس بیٹی کو اپنے پڑوس گھر میں دے دیا۔ پڑوسی سمجھتا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہے، اس کو پالنے کے لیے دیا ہے، بہت اچھی بہت کیوٹ بیٹی تھی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس کا شوہر آیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی ہوئی تھی، چنانچہ اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹی جو تھی وہ بار بار آیا کرتی تھی، ان کے گھر میں کھیلنے آیا کرتی تھی۔ جب کھیلنے آتی تھی تو بہت پیاری اچھی لگتی تھی، ان کو بہت کیوٹ لگتی تھی، اس کو کھلاتے تھے، اس کو اپنی گود میں لے لیتے تھے، اٹھاتے تھے، اس کو بہت اچھے سے پروٹوکول اس کا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ لڑکی آئی اور اس کے لڑکے کو بھی، یعنی وہ جو مرد اس کا تھا، جو شوہر تھا، اس کو بھی پتا لگ گیا کہ یہ لڑکی کسی دوسرے کی نہیں، یہ ہماری لڑکی ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس کو بھی اچھی وہ لگی، اس نے بھی رکھ لیا۔ جب اس نے رکھ لیا اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ بازار کے لیے نکلا ہے شخص، جب بازار کے لیے گیا تو ابو جہل راستے میں مل گیا اور پھر چوراہے پر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ تمہارے وہاں ایک بچی ہے، تمہارے وہاں ایک بچی ہے، قریش کی ناک کٹواؤ گے، تم قریش کی ناک کٹواؤ گے اور اپنا داماد کو کسی کو بناؤ گے۔ چنانچہ اگر آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اگر آپ نے اس لڑکی کو زندہ زمین میں درگور نہیں کیا تو میں اس کے سمیت تمہیں بھی زندہ زمین میں درگور کر دوں گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ وہاں سے وہ گھبرا کر کے آئے، لیکن ان کی بات نہیں مانی۔ تھوڑے دن کے بعد پھر ابو جہل ملا اور ان کو ذلیل کیا، یہ ذلیل کیا کہ تم نے ابھی تک اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں نہیں دفنایا۔ چنانچہ پھر ان کو ایک خدشہ لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا، خوف ہوا کہ کیا پتا اس لڑکی کے ساتھ میرا بھی بائی کاٹ نہ کر دے، کیونکہ جہالت کا زمانہ تھا، پھر تو سارے لوگ جاہل تھے۔ چنانچہ جہالت کا زمانہ جو تھا تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اب میں اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے آئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، میں آپ کو تمہاری نانی کے وہاں لے جاؤں گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، اس بیٹی کو نہلایا دھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئی اور اس نے پھاوڑا اپنے گھر کے باہر دروازے پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، اس بیٹی کو گود میں لیا
تو 2 سال کی لڑکی ہو گئی تھی غالباً. تو جب اس کو گود میں لیا اور پھر پھاوڑا جب باہر نکلا تو پھاوڑا ہاتھ میں لیا. تو اس بچی نے کہا کہ ابا جان یہ پھاوڑا کیسے لے جا چل رہے ہو, اس کا کیا کام ہے؟ تو کہا بیٹی آپ خاموش رہیے اور ہمارے ساتھ چلیے, ہم نانی کے وہاں جا رہے ہیں. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی نے وہ لڑکی اپنے والد کے ساتھ جاتی رہی اور وہ جو والد تھا وہ جنگل کے راستے جا رہا تھا. چنانچہ اس کی لڑکی یہ بھی کہتی رہی کہ یہ تو نانی کے وہاں راستہ نہیں جاتا ہے, وہ نانی کے وہاں راستہ تو دوسرا جاتا ہے. چنانچہ وہ ایک نہ سنی لڑکی کی اور وہ چلتا رہا. جنگل جب کراس کر دیا تو وہاں پر لڑکیوں کا قبرستان ہے. لڑکیوں کا قبرستان اب بھی سعودی عرب کے اندر مکہ کے اندر موجود ہے. وہاں پر ہمارے استاد جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے بتلایا تھا ہم لوگوں کو کہ آج بھی وہاں پر نحوست برستی ہے. سارے مکہ میں رحمت برستی ہے, لیکن وہ جگہ جہاں پر ہے وہاں پر آج بھی نحوست برستی ہے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ جب وہ کھودنے لگا تو اس کی بچی بھی کہنے لگی ابا جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہماری ہی قبر کھودی جا رہی ہے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ وہ لڑکی بیچاری اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس قبر کی مٹی صاف کرتی رہی, لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ قبر جو بنائی جا رہی ہے یہ ہماری ہی قبر ہے. چنانچہ اس کا سنگین دل باپ وہ کھودتا رہا. آخرکار جب قبر تیار ہو گئی تو اس لڑکی سے کہا کہ یہ تمہاری قبر ہے. چنانچہ لڑکی کو دفنانے لگا تو وہ لڑکی بیچاری کہنے لگی کہ ابا جان مجھے دفنائیے مت, ابا جان مجھے دفنائیے مت, مجھے اس جنگل کے اندر چھوڑ دیجیے, میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی, میں جنگل میں اپنا وقت گزار لوں گی لیکن آپ کے وہاں نہیں آؤں گی, میں جنگل میں بھٹک لوں گی لیکن آپ کے وہاں نہیں آؤں گی. چنانچہ پھر کیا ہوا اس لڑکی نے یہی کہا کہ ابا جان مجھے دفنائیے مت, مجھے مت ماریے, میرا کیا قصور ہے, مجھے مت دفنائیے. چنانچہ وہ سنگین دل باپ یہ سوچتا رہا اور یہ دیکھتا رہا یہ ماجرا. چنانچہ اس لڑکی کو دفن کر دیا اور اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا اور وہاں پر اس پہ مٹی ڈال دی. چنانچہ کہا اور صحابی نے کہا کہ جب سے اس لڑکی کو میں دفن کر کے آیا ہوں وہ رات میں روزانہ میرے کام میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کا دربار ہوگا, اس کے وکیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور سارے لوگ ہوں گے, میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا دامن ہوگا. چنانچہ پھر کیا ہوا یہی خواب ہر دم آتا ہے. چنانچہ سارے صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگے اور کہا کہ یہ اتنا بڑا سنگین گناہ کیا ہے, اتنا بڑا سنگین گناہ کر دیا ہے, لیکن چلیے ٹھیک ہے میں بھی آپ کے لیے استغفار کروں گا, آپ ہی اللہ رب العزت سے توبہ کریے, اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. وہ زمانے جہالت تھا وہ چلو گزر گیا, لیکن آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر مت دفناؤ. اسی کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کل زندہ زمین میں درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس جرم میں تم کو زمین کے اندر درگور کیا گیا, کس جرم کے اندر آپ کو قتل کیا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر وہ تمہاری ماں ہے, عورتوں کے حقوق بتلا دیے کہ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو تمہاری جنت ہے, اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اگر تمہاری بیوی ہے تو وہ عزت ہے, وہ تمہاری عزت ہے. اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تمہاری ناموس ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, عورتوں کی بھی عزت کریے, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے کر گئے ہیں عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں انہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے پڑی ہیں. وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے تک
मुसलसल अरफात के मैदान में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे। किसकी वजह से? हमारी वजह से, कि हमारी उम्मत को एक बैक वक्त हलाक न करना, इकट्ठा अजान न देना। मेरे दोस्त साथियों, जरा गौर करो, जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा, जो सारी जिंदगी हमारे लिए आंसू बहाता रहा, आज हम उसको सिला क्या दे रहे हैं? आज हम नमाज़ें छोड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। जरा गौर करें, अपने गिरबान के अंदर झांक करके देंगे, ठंडक पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों नहीं